بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کے مقدس ماں اور بہنوں، اللہ نے مرد عورت کی فطرت رکھی ہے کہ مرد کے لیے عورت ضرورت ہے، عورت کی ضرورت ایک مرد ہے۔ شریعت نے اس کے لیے حلال راستہ تجویز فرمایا، نکاح کا، شادی کا۔ ہمارے ہاں یہ بات تو ذہنوں میں بات بیٹھی ہوئی ہے کہ نماز عبادت ہے، اور یہ بھی پتہ ہے روزہ بھی عبادت ہے، اور یہ بھی پتہ ہے کہ حج عمرہ بھی عبادت ہے، یہ بھی جانتے ہیں زکوٰۃ عبادت ہے، یہ بھی جانتے ہیں صدقہ خیرات عبادت ہے، لیکن عرصہ ہوا مسلمانوں کے ذہنوں سے یہ بات نکل چکی ہے، نکاح بھی عبادت ہے، شادی بھی عبادت ہے۔ یہ بات ذہنوں سے نکلی ہوئی ہے۔ نماز عبادت ہے، کیسے کرنا ہے جیسے شریعت کہتی ہے۔ روزہ عبادت ہے، کیسے کرنا ہے جیسے شریعت کہتی ہے۔ زکوٰۃ عبادت ہے، کیسے کرنا ہے جیسے شریعت کہتی ہے۔ حج عمرہ عبادت ہے، کیسے کرنا ہے جیسے شریعت کہتی ہے۔ نکاح کیسے کرنا ہے جیسے برادری کہے گی۔ جیسے معاشرہ کہے گا، جیسے سوسائٹی کہے گی، جیسے اسٹیٹس کہے گا، جیسے دنیا کہے گی۔ ہم نے اس کو عبادت کی فہرست سے نکال رکھا ہے۔ اس کو رسم و رواج کے جکڑ بندیوں میں جکڑ رکھا ہے۔ یہ تو ہم یوں کریں گے جیسے ہمارے برادری کا رواج ہے۔ بھائی نماز بھی یوں پڑھ لو جیسے برادری کا رواج ہے۔ نہیں بھائی، آج کوئی روشن خیال اولاد کہہ دے کہ ابا نماز عبادت ہی تو ہے، یہ عبادت ہندوؤں کے طریقے سے کر لیتے ہیں، کتنا برا لگے گا؟ برا لگے گا؟ ابا یہ عبادت ہندوؤں کے طریقے پہ کر لیتے ہیں، کتنا برا لگے گا؟ لیکن یہاں سب مل کر ہندوؤں کے طور طریقے شادیوں میں کرتے ہیں، کسی کو برا نہیں لگتا۔ ویسے پگڑی نہیں پہنے گا، شادی بھی پہنے گا، اور ہندوؤں کی طرز پہ پہنے گا، ہندوؤں کی طرز پہ پہنے گا۔ اس کو عبادت کے فہرست سے ہی نکال دیا۔ یہ تو خاندان کی چیز ہے، برادری کی چیز ہے، دنیا کی چیز ہے، اس لیے اس میں ہم وہ کریں گے جو برادری کرے گی۔ تو پھر برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ پھر خیر و برکتیں کہاں سے آئیں گی بھائی؟ جب پہلا قدم ہی غلط ہوا،
پھر ان رشتوں میں اور ازواجی رشتوں میں خیر و برکت کہاں سے آئے گی؟ عظیم الشان عبادت ہے. پیارے نبی فرمایا کرتے تھے النکاح من سنتی، اپنی طرف نسبت کی عظیم الشان عبادت. بتائیے دوران نماز کوئی رقص اور سرور کرے، گانا بجانا کرے، کیا کہیں گے؟ دماغ ٹھیک نہیں. روزے کے اندر رقص کی محفلیں گھر میں سجائے، کیسا لگے گا؟ روزے میں یہ حرکت. لیکن شادی کی عبادت میں سب کریں گے. رواج جو ہے، دنیا جو ایسے ہی کرتی ہے، ساری برادری میں یہی رواج ہے. ہمارے خاندان میں شادی ہوتی ہے ایسی ہے. طلاق کے بارے میں پوچھیں گے، خلا کے بارے میں پوچھیں گے، ہمارا دین کیا کہتا ہے اس بارے میں. شادی کے بارے میں نہیں پوچھیں گے کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے اس بارے میں. اس لیے کہ وہاں تو سبق برادری سے لینا ہے نا. وہاں نہیں پوچھیں گے. عبادت ہے اور آسان ترین عبادت ہے. لیکن میں نے رسموں میں جکڑی ہوئی ہے اس عبادت کو، رسموں میں جکڑ لیا. اس نکاح کے اوپر، اس کے اوپر رسم و رواج کے نہ جانے کیسے کیسے بوجھ ڈال رکھے ہیں، پابندیاں بنا رکھی ہیں اس کے لیے. شادی برادری میں کرنی یا پھر کرنی نہیں ہے. برادری میں کرنی. کہیں وہی آئیے شریعت نے تو یہ کہا ہے کہ بس برابری دیکھو، دین اخلاق کے لحاظ سے، رہن سہن کے لحاظ سے، نشست و برخاست کے لحاظ سے. زندگی کا سفر ہے تاکہ خوشگوار گزرے. یہ تو نہیں کہ برادری کا رشتہ نہیں آیا تو رشتہ ہی نہیں کرنا، اور اس وقت ہوش آیا جب عمر بڑھ گئی. ہم برادری سے باہر نہیں دیتے. نیکی دیکھو، اخلاق دیکھو، کردار دیکھو، ہاں کچھ اپنی برابری بھی دیکھ لو. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ایسا رشتہ آ گیا جس کی دین اخلاق سے تم راضی ہو تو پھر کر دو نا شادی. اگر بلا وجہ تاخیر کرو گے، ٹالتے رہو گے، دنیا میں فساد برپا ہو جائے گا، فتنے پڑیں گے. نہیں، ہم نے تو اپنی ذات میں کرنا ہے، اپنی ذات میں کرنا ہے. اماں نہیں مانتی، دادی نہیں مانتی، نانی نہیں مانتی. تو دین سمجھائے نا انہیں کہ یہ مرد عورت کی فطرتی ضرورت ہے. شریعت نے اسے آسان رکھا ہے، اسے رسم و رواج کی زنجیروں میں جکڑو نہیں، مشکل نہ بناؤ. بلا وجہ اس پر خاندانی، برادری کی، قومی، قبائلی اور برادری کی رسم و رواج کا بوجھ نہ ڈالو اس پر، اسے آسان رہنے دو. مشکل کرو گے حرام آسان ہو جائے گا.
برائی آسان ہو جائے گی. حلال کو آسان رہنے دو. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. ان کے کپڑوں پہ پیلے رنگ کا داغ تھا. آپ نے پوچھا عبد الرحمن یہ کیا؟ کہا یا رسول اللہ شادی کر لی، نکاح کر لیا، یہ اس کی خوشبو کا داغ ہے، خوشبو کا داغ ہے. آپ نے کچھ نہیں کہا، شکایت نہیں کی. کون ہے؟ ان 10 خوش نصیبوں میں سے ہیں جنہیں اللہ کے نبی نے اس دنیا میں جنت کی بشارت سنائی. اور اپنے وقت کے صاحب حیثیت، بڑے تاجر، مدینہ چھوٹا سا، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں. نکاح ہوا، آپ کو بھی خبر نہیں ہوئی. آپ نے بھی شکایت نہیں کی، دعا دی، برکت کی، اور ساتھ ترغیب دی کہ عبد الرحمن ہو سکے تو ولیمہ کر لینا. شکایت نہیں کی، شکوہ نہیں کیا، ہمیں نہیں بلایا تھا. دعا دی، برکت کی. امت کے لیے اس آسان چیز کو آسان رکھا نا. آپ کی امت میں تو ہر قسم کے لوگ ہیں، اور سب کی یہ فطرتی ضرورت ہے. غریب بھی ہے، متوسط درجے کا بھی ہے، صاحب حیثیت کا بھی ہے، صاحب حیثیت بھی ہیں. لیکن آپ کی ترغیب یہ تھی کہ اسے سادہ رکھو. اب تو اس نکاح کے آنے سے پہلے ہی اتنا بوجھ بڑھ جاتا ہے، اتنی تقریبات ہوتی ہیں جو مستقل شادی کی تقریبات ہوتی ہیں. یہ منگنی کی تقریب، اور یہ فلاں کی تقریب، اور یہ مہندی کی تقریب، اور تقریبات ہی تقریبات ہیں. پھر نیا دور ہے، نئے زمانے کے نئے تقاضے ہیں، تو پھر اس کے مطابق اخراجات بھی ہیں. تقاضے بڑھتے چلے گئے، تقریبات کی نقش معیار بدلتے گئے، بوجھ بڑھتا چلا گیا. خوشی تھی، دل کی راحت کی چیز تھی. اس خوشی کو رسم و رواج میں ایسا جکڑا کہ دل کی تکلیف کا باعث بن گئی، بوجھ بن گیا. اس خوشی کرنے جب نکلتا ہے تو اس بوجھ تلے دبا رہتا ہے، لیکن پھر بھی شکوے شکایت سننے کو ملتی ہے. پھر بھی شکوے شکایت سننے کو ملتی ہے. اس لیے کہ اس میں تقاضے اتنے بڑھ گئے کہ پھر بھی کسی کی طبیعت پر چیز ناگوار گزرتی ہے کہ یہ رواج کیوں نہیں پورا کیا، تم نے اس کا خیال کیوں نہیں رکھا، تمہیں تو یہ بھی کرنا چاہیے تھا. آج کا مسلمان تسبیح پڑھ لے گا، وظیفے کر لے گا، لیکن اپنی شادیاں اور اپنی خوشیاں اور تقریبات شریعت کے مطابق نہیں کرے گا. ناک کٹ جائے گی، ناک کٹ جائے گی. حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ، مولانا زکری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نے اپنے بچے بچیوں کی شادی کی، اپنے بھتیجے نواز سب کی شادی کی. 17 شادیاں کی. فرمایا میں نے 17 شادیاں کرائیں گھر والوں کی. لوگ کہتے تھے زکریا ناک کٹ جائے گی. میں نے تو اتنی دیر لگائی جتنی سنت میں دیر لگتی. ان کو نا ذرا باہر لے جاؤ کوئی ساتھی. کہاں گارڈ کو بلا لو، گارڈ کو بلا لو ذرا. اس کو ساتھی بیمار ہے، لے جائیں ذرا ان کو.
خادم کے حوالے کر دیں، گارڈ کے حوالے کر دیں۔ تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے 17 شادیاں کی اور لوگ کہتے تھے زکریا ناک کٹ جائے گی۔ جب اتنی شادیاں کرنے کے بعد ہم نے ناک دیکھی تو ہماری ناک تو سلامت تھی۔ تو فرمایا کرتے تھے اب ناک کٹتی ہے جو رسم و رواج پہ چل نکلے، ادھر ناک کٹتی ہے، ناک تو وہاں کٹ رہی ہے۔ آسان چیز تھی نا، فطرت ہے، ضرورت ہے، تو فرمایا اسے آسان رکھو۔ اعظم النکاح برکتاً ایسر مؤونہ، اس نکاح میں بڑی برکت ہے جس میں بوجھ کم ہو۔ دیندار طبقے کو ذرا حوصلہ کرنے کی ضرورت ہے نا بھائی، طے کر لینا کہ بھائی ہم ان رسم و رواج نہیں کریں گے۔ پیسہ تو پانی کی طرح بہتا ہی ہے، لیکن جو تھکتا ہے اور تکلیف اٹھاتا ہے اور جو اندر کی تکلیف جنن ہوتی ہے اور پھر شکوے شکایات، زندگی مصیبت عذاب بن جاتی ہے۔ شادی کیا ہوئی؟ عذاب بن گئی۔ اور بس اوقات ابتدائی سے جب شکوے شکایت کا آغاز ہوتا ہے تو پھر ساری زندگی شکوے شکایت ہی چلتے رہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں دین مشکل ہے، ہم آسان بتا رہے ہیں لیکن لوگ مشکل کرتے ہیں۔ ہم تو آسان بتا رہے ہیں، لیکن آج چونکہ وہ آسان ہمارے معاشرے میں رواج نہیں نا اس آسان کا، اس لیے وہ مشکل لگتا ہے۔ اور جو آج مشکل ہے رسم و رواج، چونکہ معاشرے میں رواج ہے، وہ سب کر رہے ہیں۔ سب کہتے ہیں ان چیزوں کی اصلاح کی ضرورت ہے، زبان سے کہتے ہیں، لیکن جب موقع آتا ہے سب ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ کیا کریں، گھر والے مانتے نہیں، کیا کریں، گھر والے سنتے نہیں، پیسہ بھی ضائع، اللہ بھی ناراض، خوشیوں کی برکتوں سے بھی محروم۔ کیا حاصل ہوا؟ لاکھوں روپے لگاتے ہیں، اس میں نکاح کی حقیقی ضروریات پوری نہیں ہوتی، صرف رسم و رواج پر، صرف دکھلاوا، نام و نمود، نمائش، بس لاکھوں روپے۔ صحیح مقصد کے لیے بیٹی کو دے دیتے، داماد کو دے دیتے، بیٹے کو دے دیتے، کسی مفید کام میں اپنی ضروریات میں خرچ کر لیتے۔ مشکل بنا دیا اسے۔ ہمارے دین میں نکاح ہے اور ولیمہ ہے۔ نکاح کی تقریب کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند اور چاہت یہ کہ وہ مسجد میں ہو، اور اس موقع پہ ایک خرچ ہے مرد پر مہر، مہر کا۔ مہر بھی 3 قسمیں، ایک ہوتا ہے مہر مثلی، کہ جو اس خاندان کی عورتوں کو جو مہر تھا اس خاتون کا بھی ویسے ہی مہر مقرر کرے، یہ مہر مثلی ہے۔ یہ مہر حقیقت میں اس بچی کا اعزاز ہوتا ہے، اعزازیہ، اسے بطور اکرام اور احترام کے اسے یہ تحفہ دیا جاتا ہے کہ وہ میرے گھر آئی ہے، میری زندگی میں آئی ہے، تو اس کے اعزاز و اکرام میں یہ مہر دیا جاتا ہے، یہ اعزازیہ اسے دیا جاتا ہے، یہ مہر ہے۔
تو یہ مناسب مقرر کرنا چاہیے، جو عام طور پہ اس خاندان کی عورتوں کو ملتا ہے وہ دینا چاہیے۔ عام طور پہ کم از کم اتنا ہے، کم از کم 2 تولہ 7.5 ماشا چاندی۔ یہ وہ ہے کہ اگر اس پر میاں بیوی راضی بھی ہوگا، اس سے کم پر شریعت راضی نہیں ہوگی، لیکن یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ 2 تولہ 7.5 ماشا چاندی، اس پہ شریعت کہ ہاں یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ پسندیدہ کیا ہے؟ جو حضور علیہ السلام نے اپنی بیٹی کے لیے مقرر فرمایا، 131 تولہ 3 ماشا چاندی، اس کے برابر آپ نے اپنی بیٹی کے لیے مقرر فرمایا۔ خاندان کی عورتوں کو جو ملتا ہے وہ مقرر کیا جائے۔ شریعت نے اس کی آخری حد رکھی ہے، اس سے کم تو میاں بیوی راضی بھی ہو گئے تب بھی شریعت راضی نہیں ہے، لیکن وہ جو کم سے کم مقدار ہے وہ پسندیدہ نہیں ہے۔ پسندیدہ تو یہ ہے کہ جو ان کے خاندان کی عورتوں کو جیسے عزت دی جاتی ہے، اکرام کیا جاتا ہے، احترام کیا جاتا ہے، ایسا تحفہ مقرر کرنا چاہیے نا۔ یا اس کی ایک بڑی مثال جو حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے لیے مقرر ہوئی، مہر فاطمی، وہ مقرر کی جائے، اور اس بچی میں کوئی اور سیرت کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے، ظاہری لحاظ سے کوئی خوبی نمایاں ہے، علم و عمل کے لحاظ سے، اور بطور اضافہ بھی اگر مہر مقرر کرتے ہیں وہ بھی درست ہے اس کے اعزاز میں۔ لیکن ظاہر ہے یہ مہر ایسا نہیں ہوتا کہ محض مقرر کیا جائے اور دیا نہ جائے، یا اتنا نمائشی ہو کہ دینے کی نیت ہی نہ ہو۔ اتنا کم بھی نہ ہو کہ اعزازیہ بننے کے لائق ہی نہ ہو، اور اتنا زیادہ بھی نہ ہو کہ شوہر کے لیے قابل تحمل ہی نہ ہو، وہ ادا ہی نہ کر سکے۔ مہر مناسب ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں اس میں بھی کوتاہی ہوتی ہے، فضول خرچے ہو رہے ہوتے ہیں، مہر میں بخل کیا جا رہا ہوتا ہے۔ بہتر صورت تو یہ ہوتی ہے کہ جو بچی کو سونا دیا جا رہا ہے اس موقع پہ اسی کو مہر کا حصہ بنا دیں۔ اس کو جب آپ مہر کا حصہ بنا دیں گے تو ملکیت بھی طے ہو جائے گی کہ یہ بچی کی ملکیت میں ہے، اب زکوٰۃ بھی اسی نے دینی ہے۔ بسا اوقات وہ پتہ ہی نہیں ہوتا وہ سونا ہے کس کا۔ اللہ معاف فرمائے، اس وقت پتہ لگتا ہے جب جدائی ہوتی ہے، لڑکا اسے واپس لے رہا ہوتا ہے، تب پتہ لگتا ہے کس کا ہے۔ اب سمجھ بھی نہیں آ رہا کہ زکوٰۃ مرد نے دینی ہے عورت نے دینی ہے، کس کی ملکیت ہے۔ عام طور پہ ہمارے ہاں جو رواج ہے ہمارے معاشرے میں وہ تو یہی ہے کہ جو اپنی ماں کی طرف سے لے کے آئی ہے یوں سمجھا جاتا ہے کہ وہ بچی کا اپنا ہے، اور جو باپ کی ادھر سے شوہر کی طرف سے ملا سمجھا جاتا ہے کہ وہ صرف اس نے پہننے کے لیے دیا ہے تو انہی کا ہی۔ تو اگر ایسا ہے تو پھر زکوٰۃ بھی مرد کو دینی ہوگی، پھر زکوٰۃ بھی مرد کو دینی ہوگی، اگر نہ دی تو گناہگار ہوگا۔ تو اس کی ملکیت طے ہو نا کہ اس کی ملکیت کس کی ہے، کون اس کا مالک ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ سب سے اچھی صورت یہ ہوتی ہے کہ جب ایک اعزازیہ دینا ہی ہے، ایک مہر دینا ہی ہے، ایک عورت کا اکرام کرنا ہی ہے، تو جو زیورات دیے جا رہے ہیں اس کو مہر کا حصہ بنا دیا جائے، مہر بھی ادا ہو جائے گا، ملکیت بھی متعین ہو جائے گی کہ اس کا مالک کون ہے۔
یہ طے کرنا بھی ضروری ہے۔ تو ایک تو بس نکاح ہے، اور ایک مرد پہ خرچہ ہے وہ مہر کا، اس کے علاوہ ایک ولیمہ ہے، لیکن ولیمہ نہ بھی کیا شادی ہو جائے گی۔ اس کے لیے قرض لینا ضروری نہیں، اور بس اوقات زکوٰۃ لے کر ولیمہ کرنا ضروری نہیں، بلکہ ناپسندیدہ ہے، غلط ہے۔ ارے میاں استعداد نہیں ہے تو کون سا فرض ہے؟ کون سی شادی اس پر موقوف ہے؟ اور نہ اس پہ یہ مقدار ہے کہ اتنے لوگوں کو بلائیں گے تو ولیمہ ہوگا، اس معیار کا کھانے ہوں گے تو ولیمہ ہوگا، ورنہ ولیمہ ہی نہیں قرار دیا جائے گا، ایسا بھی نہیں ہے۔ قرض لے رہے ہوتے ہیں، اور بس اوقات غریب آدمی کے لیے، بلکہ اب تو متوسط آدمی کے لیے بھی، جو موجودہ زندگی کا رواج ہیں شادیوں کے، وہ تقریبات کرنا آسان نہیں، حلال طریقے سے کمانا مشکل ہے، بدعنوانی کرنی پڑتی ہے، غلط طریقے اختیار کی جاتے ہیں، بس اوقات قرضوں کے بوجھ میں آ جاتا ہے، اور جس کے چند بچیاں بچے ہوں غلط رواج ڈال دیے، معاشرے کو مصیبت میں ڈال دیا، اور بے سوچے سمجھے اس کو ہم نے اپنانا شروع کر دیا۔ نکاح آسان، مہر مناسب، ولیمہ حسب استعداد، جتنی استعداد چند آدمیوں کو، اور اس میں اسے اختیار بھی دیا جائے کہ میں جن کو مرضی بلائے۔ ولیمہ لڑکی والوں کو تو ہے نہیں کہ وہ ایک فہرست پکڑا دے میاں سب کو بلانا ہے، ایک فہرست تھما دی بھائی سب کو بلانا ہے، میاں بلانا ہے تو اپنے گھر میں بلا لو۔ یہ تو حق ان کا ہے جو ولیمہ کر رہا ہے، اس کا حق ماننا چاہیے۔ اس کا حق ماننا چاہیے، جن کو بلانا چاہے اپنی استعداد کے مطابق بلانا چاہے، جن کو بلانا چاہے۔ اب یہ آسان ترین طریقہ ہے ایک فطرتی ضرورت کو پورا کرنے کا، لیکن بتائیے نا آج کتنا مشکل بنا دیا، کتنا بوجھ ڈال دیا ہے اس نکاح پر، کیسی کیسی خرافات شروع ہو گئی ہیں، تقریبات ہیں کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہدایت فرمائی، اس نکاح کے عمل کو سادہ رکھو، اور پھر دعا دی کہ جس کے ہاں اس میں بوجھ کم ہوتا ہے لڑکی اور لڑکے والوں پر، اس میں برکت بہت ہوتی ہے، اس نکاح میں برکت بہت ہوتی ہے، وہ مبارک شادی ہوتی، کم خرچ والا۔ میرے عزیزو، بس اوقات یہ سب کچھ اس لیے کیے جا رہا ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، اور بھائی سب کچھ کرنے کے باوجود بھی تو لوگ کہتے ہیں۔ کیا تب شکوے شکایت ختم ہو جاتے ہیں؟ نواب صاحب تھے، نواب صاحب، بیٹی کی شادی ہے، دنیا کو پتہ لگے گا، بڑی شاہانہ دعوت کی، اور 2,000 اس لحاظ سے رقم تھی، نقد بھی دے دی، نقد بھی دے دیے، کھانا بھی کھلایا، نقدی بھی دی۔ اچھا پھر شوق ہوتا ہے، لوگ کیسی تعریف کرتے ہیں، راستے میں بیٹھ گیا کہ لوگ کیا باتیں ہوئی کرتے ہوئے نکلتے ہیں، تو گزرنے والوں نے کہا اتنا بڑا نواب ہے، 2 دیے 4 دے دیتا۔ لوگ تو پھر بھی بات کریں گے،
کھانے لگی ہوئی ہیں، سجا ہوا ہے، اے سی تیز رکھے ہیں، کسی کو گرمی نہ لگے. جاتی ہوئی کہنے لگے ہاں کھانا بہت اچھا تھا لیکن ٹھنڈا ہو گیا تھا. تو یہ شکوے شکایت تو نہیں ختم ہونے. اپنے مولا کو بھی ناراض کیا، باتیں بھی سنی، اور مال جیسی نعمت بھی برباد کی. اللہ کو راضی کرتا، شریعت کے مطابق کرتا، عبادت، اجر و ثواب، کھانے کھلانے کا ثواب، خدمت کرنے کا ثواب، اللہ تعالیٰ راضی ہوتا. تو آج رسم و رواج نے یہ شادی، یہ نکاح مشکل بنا دیا، مہنگا بنا دیا. رسم و رواج کے اندر اس کی زنجیروں میں اسے جکڑ دیا گیا ہے. نکاح ہو گیا، عذاب ہو گیا، مصیبت ہو گئی. شادی کرنا ایک مصیبت بن گئی. نوجوان اس لیے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ وہ اخراجات نہیں ہیں، جوانیاں خطرے میں. بچیاں گھروں میں اس لیے بیٹھی رہ گئیں کہ معاشرے اور اسٹیٹ کا اسٹیٹس پورا نہیں ہو پا رہا. عمریں گزر رہی ہیں، لوگوں کے مطالبات ایسے ہیں. بہت بری بات ہے جہیز کا مطالبہ کرنا، یا جہیز کی ہرس رکھنا، یا جہیز کی طلب رکھنا. ہاں باپ اپنی بیٹی کو تحفہ دے، اس وقت دے یا زندگی بھر دے، خوشی سے دے، لیکن انداز ایسا اختیار کرنا شکوے شکایت کا اور اس کی عزت نفس کا مجروح کرنا کہ لے کے نہیں آئی، یا جو ہمارے گمان تھا اس معیار کا نہیں آیا. اب تو ایک معیار بنتا ہے، اس معیار کا کمرہ تیار ہوگا اور اس معیار کا فرنیچر آئے گا، اور خالی اس معیار کا فرنیچر نہیں، فلاں فرنیچر والے سے بھی آئے گا، جوڑا بھی اس سے بنوایا جائے گا، ہلکا پھلکا نہیں. بڑی بے حسی ہے، بڑی بے حسی، بڑا ظلم ہے. میرے عزیزو، ظالم یوں ہی مسلط نہیں ہوتے. جو آج ہمارے شامت اعمال کی وجہ سے ہم پہ مسلط ہے نا، یوں ہی مسلط نہیں ہوتے. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. جب ہر گھر میں ظلم ہوتا ہے، معاشرہ خود ظلم کا ارتکاب کرتا ہے اپنے دائرہ زندگی میں، اللہ پھر ان پر اس سے بڑا ظالم مسلط کر دیتا ہے. شامت اعمال ہے نا. لیکن ہم خود کیا کر رہے ہیں؟ اپنے دائرہ میں ناانصافی نہیں کر رہے، ظلم نہیں کر رہے، ان رسم و رواج کا سہارا لے کر دوسروں کے ساتھ ظلم نہیں ہو رہا. اور بس اوقات جس کی حیثیت نہیں ہوتی اور اس کی بچیاں ہوتی ہیں، بتائیے وہ کس کرب کے ساتھ گزر رہا ہوتا ہے. اس کی زندگی کتنی کرب کی اور کتنی تکلیف کی ہو جاتی ہے. ایک طرف اپنی بیٹی کو دیکھتا ہے، ایک طرف سامنوں کے رسم و رواج دیکھتا ہے، اور ایک طرف وہ اپنی حیثیت دیکھتا ہے. کتنا کرب کے ساتھ اس کی زندگی گزرتی ہے. یہ ظلم ہے، یہ بڑی ناانصافی ہے، بڑا ظلم ہے یہ. اور اس نے آج ہمارے معاشرے کے اس ظلم نے دلوں میں ایک دوسرے کی
ایک دوسرے کے لیے دلوں میں جگہ نہیں رہی. اب یقین جانے پہلے جب شادیاں ہوتی تھی نا، شادیاں ہوتی تھی تو رشتے مضبوط ہو جایا کرتے تھے، خاندان اور جڑ جایا کرتے تھے، محبتیں اور بڑھ جایا کرتی تھی. اب رشتے ہونے کی دیر ہے، دوریاں بڑھ جاتی، فاصلے بڑھ جاتے، تعلقات خراب ہو جاتے، جھگڑے شروع ہو جاتے. کیوں بھائی؟ انہی رسم و رواج کی وجہ سے، انہی شکوہ شکایت کی وجہ سے، اسی حرص و ہوس کی وجہ سے، انہی ناجائز مطالبات کی وجہ سے، انہی غلط عادات کی وجہ سے. پہلے نکاح ہوتے تھے، محبتیں بڑھ جایا کرتے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبائل میں رشتے کیے، اور صرف اس لیے کیے کہ نکاح کی بدولت قریب آ جائیں گے، مانوس ہو جائیں گے، بات پہنچانا، پیغام دینا آسان ہو جائے گا. لیکن اب کیا ہوتا ہے؟ دونوں دوست ہیں پرانے 40 سال سے، جہاں بیٹی بیٹے کا رشتہ ہوا ساری دوستی ختم. بہن بھائی سے بڑے اچھے تعلقات تھے، ایک دوسرے کے لیے جان دیتے تھے بہن بھائی. جہاں ان کے بہن بیٹی اور بیٹے کا رشتہ ہوا ایک دوسرے کا منہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں. یہ حرص و ہوس، یہ رسم و رواج کا نتیجہ ہے. نظر ہے ایک دوسرے کے پر، یہ کتنا لے کے آئے گی، یہ کتنا دے گا، اسی پہ نظر ہے. میرے عزیزو، عبادات تو دین کا چوتھائی حصہ ہے. 3 حصوں کا تعلق تو معاشرت اور معاملات سے ہے، جس سے ہم بہت دور جا چکے ہیں. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ دین کا چوتھائی ہے. 3 حصے دین کے، اس کا تعلق ان معاملات اور معاشرت سے ہے. 3 پاؤں تو وہ ہے، 1 پاؤں یہ عبادات ہے. مگر ہر آئے دن معاشرت کا اور معاملات کا دین نکلتا چلا جا رہا ہے، اور وہ خانہ رسم و رواج پورا کر رہا ہے. وہ خانہ پورا ہو رہا ہے رسم و رواج سے، خرافات سے، اس سے پورا ہو رہا ہے. لیکن اس کی نحوست بھی دیکھ رہے ہیں نا، اس کی نحوست بھی دیکھ رہے ہیں. تو ہمت کرنی چاہیے، اور سب سے پہلے جنہیں اللہ نے صاحب حیثیت بنایا نا، انہیں ہمت کرنی چاہیے. سب سے پہلے انہیں کہ وہ یہ شادیاں، یہ خوشیاں سادگی کے ساتھ، شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق کریں. دوسروں کو پھر حوصلہ ملتا ہے. اور اگر وہ نہیں کر رہا ہے تو متوسط طبقہ وہ ہمت کرے اور حوصلہ کرے، حوصلہ سے کام لے، اور اس کی پرواہ نہ کرے کہ لوگ کیا کہیں. ہاں، اس میں یہ ضروری ہے کہ میاں بیوی دونوں ایک بات پر آ جائیں، اللہ کرے، ورنہ بڑی مشکل ہو جاتی ہے. یہ بیچارہ خون پسینے سے کماتا ہے، اور وہ بیچاری عورتوں میں بیٹھ بیٹھ کے رسم و رواج کے اندر پھنسی ہوتی ہے. اب ان دونوں کے فیصلوں پہ، ایک فیصلے پہ آنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، ایک فیصلے پہ آنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو اللہ کرے ہمیں جو اللہ نے مال دیا ہے، اور یہ اللہ کی ایک نعمت ہے، اس کو خرچ کرنے کے لیے اللہ رب العزت ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، ایمان کا نور نصیب فرمائے، بصیرت نصیب فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، نعم المال للرجل الصالح، وہ مال بہت اچھا ہے جو کسی اچھے آدمی کے ہاتھ میں آ جائے. کہ اس اچھے آدمی کے پاس جب مال آئے گا تو اچھے کام زندہ ہوں گے، رسم و رواج کو توانائی نہیں ملے گی، انہیں فروغ نہیں ملے گا، رسم و رواج کی حوصلہ افزائی نہیں ہوگی، گناہوں کو رواج نہیں ملے گا.
کوئی اچھے کام وجود میں آئیں گے، ورنہ تو مال فتنہ بنے گا، مصیبت بنے گی۔ بعض لوگ ہوتے ہیں مر جاتے ہیں لیکن ان کی نیکیاں نہیں مرتی، کچھ ایسے کر کے جاتے ہیں کہ نیکیاں ان کی ہمیشہ ان کے پیچھے زندہ رہتی ہیں اور ان کو اجر و ثواب ملتا رہتا ہے۔ اور کچھ ایسے بھی بد نصیب ہوتے ہیں مر جاتے ہیں لیکن ان کے گناہ نہیں مرتے، ان کے گناہ نہیں مرتے، ان کے غلط رواج نہیں مرتے، اور وہ وبال ان تک پہنچتا رہتا ہے، وہ وبال ان کو پہنچتا رہتا ہے۔ تو ہمت کرنی چاہیے۔ ہر گھر کے اندر یہ تقریب، یہ ضرورت، یہ خوشی ہوتی ہے، لیکن اللہ کرے ہم اپنی نبی کی سنتوں کو زندہ کرنے والے بنیں، اور خاص طور پہ وہ سنتیں جسے معاشرہ چھوڑ چکا ہے اور دنیا چھوڑ چکی ہے، انہیں جب زندہ کریں گے تو اللہ کے ہاں اس کی قدر بھی بہت ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میری امت مردہ سنتوں کو زندہ کرے گی تو اسے ایک شہید کا ثواب ملے گا۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ جیسے اس کو تیر لگتے ہیں، تلوار لگتی ہے، زخم لگتے ہیں، تو اس کو بھی تانوں کے تیر پڑتے ہیں نا، اس پر بھی تانوں کے تیر پڑتے ہیں، لوگ اس پر بھی طنز کرتے ہیں، لیکن یہ ہے جمع ہوا ہے اپنی نبی کے طور طریقے پر، یہ ہے اپنی نبی کی سنتوں پر کھڑا ہے، کوئی پرواہ نہیں کرتا لوگ کیا کہیں گے۔ تو ان سنتوں کو زندہ کریں۔ اور دوسرا میرے عزیزو، ہمارے ہاں دعوت آ گئی، اب پتہ ہے وہاں کھلے گناہ ہو رہے ہیں، مخلوط محفل ہے اور گندگیاں ہیں، اس خیال سے کہ خاندان ناراض ہوگا آپ ہتھیار ڈال دیتے اور آپ شریک ہو جاتے، تو آپ نے اس کے گناہ میں اس کی حوصلہ افزائی کی، آپ نے اس کی ہمت بڑھائی، اس جرم میں آپ بھی شریک ہو گئے، اور آپ نے صاف کہہ دیا بھائی آپ کو ہمارا خیال نہیں آیا، اگر آپ نے ہمیں دعوت دینی تھی تو کیا آپ گناہوں کے بغیر محفل نہیں سجا سکتے تھے؟ آپ کو ہمارا لحاظ نہیں ہے تو پھر ہمیں کیا ضرورت آپ کا لحاظ کریں اور اپنے اللہ کو ناراض کریں؟ ہم کیا کہتے ہیں لوگ، خاندان والے کیا کہیں گے؟ ارے خاندان والوں کو یہ فکر نہیں کہ آپ کیا کہیں گے، آپ کو بھی تو اسٹینڈ لینا چاہیے نا، آپ کو بھی تو ہمت کرنی چاہیے نا، کہ آپ نے ہمارا لحاظ نہ کیا، کیا شریعت کے مطابق، دین کے مطابق یہ خوشی نہیں ہو سکتی تھی؟ اب جب سے ہتھیار ڈالنا چھوڑ دیے نا ہم نے، ہتھیار ڈال دی نا ہر جگہ، اور ہر جگہ ہم شریک ہونے لگ گئے، تو اللہ کے نافرمانوں کے حوصلے اور بڑھ گئے، ان کی ہمت اور بڑھ گئے، اب وہ ان گناہوں پہ فخر کرنے لگے۔ ہاں تعلق نہ ختم کریں، رشتہ داری نہ ختم کریں، دوسرے وقت میں جا کر ان کی حوصلہ افزائی کر دیں، تحفہ دے دیں، دوسرے موقع پہ جا کر ان کے گھر کے اندر ان کی خوشی کو مبارکباد دے دیں، اور انہیں اس بات کا پیغام دے کے دیکھو ہمیں بلانا ہے تو ہم گناہوں کی محفلوں میں نہیں آ سکتے، گناہوں میں شریک نہیں ہو سکتے۔ تو یہ حوصلے جب کریں گے تو میرے عزیزو، تب کچھ منکر لگے گا نا، گناہ اس سے کچھ برائی آئے گی، ورنہ تو گناہ زندگیوں کا حصہ بن چکا ہے، زندگی کے اندر ایسا حصہ بنا کہ گناہ کا تصور ہی ختم ہو گیا، گناہوں کا تصور ہی ختم ہو گیا کہ یہ بھی گناہ ہے، اور آہستہ آہستہ ہر آدمی اس پہ فخر کرنے لگا ہے، ان گناہوں کے بغیر محفلیں نہیں۔ وظہرت الاسوات وظہرت القینات والمغاذف، ایک وقت آئے گا کہ ان کی محفلوں کی جان رقص و سرور ہو جائے گی، آلات موسیقی ان کی محفلوں کی جان بن جائے گی، گانے والی عام ہو جائیں گی، وشربت الخمور، شرابیں پی جائیں گی۔
تو خوشی یہ عبادت ہے، اور ظاہر ہے جب عبادت میں اللہ کی نافرمانی ہوتی تو عبادت نہیں رہتی، وبال بن جاتی ہے۔ وہ عبادت نہیں رہتی، وبال بن جاتی ہے، مصیبت بن جاتی ہے۔ اس کا پھر ریاکشن زندگی میں آتا ہے، پھر جب آتا ہے تو سر پیٹتا ہے، کہتے ہیں کسی نے کوئی نظر تو نہیں لگا دی۔ جب اس کا ریاکشن آتا ہے کہتے ہیں کوئی نظر تو نہیں لگا دی، شب شادی میں اچھا ہو گیا تھا اور اب یہ ہو گیا، لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کسی نے کوئی نظر لگا دی۔ تو گناہ کے ہونے کے ساتھ کسی کو نظر لگانے کی ضرورت کہ میاں جو بویا ہے وہ کبھی نہ بھی تو کاٹنا پڑے گا نا، اگر توبہ نہ کی تو کبھی نہ کبھی تو اس کا ریاکشن آئے گا نا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں بھائی اپنی خوشیوں کے اندر بھی اور اپنی شادیوں کے اندر بھی اپنی نبی کے طور طریقے زندہ کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یا ارحم الراحمین، جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق عطا فرما، ایمان والی عافیت والی صحت والی زندگی عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں اپنی خوشی غمیوں میں اپنے پیارے نبی کے طور طریقے زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں کی گندگیوں سے، رسم و رواج کے خرافات سے، بے حیائی کی فتنوں سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین، اپنے فضل سے اپنی عطا کردہ نعمتوں کی صحیح شکر گزاری عطا فرما، اپنی نعمتوں میں اپنی فرما برداری عطا فرما، احسان فراموشی سے محفوظ فرما، ناشکری سے محفوظ فرما۔ اے مولا اپنے فضل سے ہر قسم کے گناہوں کے گندگیوں سے ہمیں ہمارے بچے بچیوں کی حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین، تمام حاضرین حاضرات سامعین سامعات سبھی کی جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما۔ جو بچیاں گھروں میں ہیں مولا ان کے لیے نیک صالح رشتوں کا انتظام فرما، جو بچیاں گھروں میں جا چکی ہیں ان کے گھروں کو محبت اور تقوی سے آباد فرما، ہمارے گھروں کو بدامنی سے، ٹوٹ پھوٹ سے، نفرتوں سے، نحوستوں سے، بے برکتی سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین، محبتوں والی، عافیت والی، صحت والی، ایمان والی زندگی عطا فرما۔ اپنے فضل سے مولا کریم ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، مسلمانوں میں ہمیشہ ایمان اسلام پر باہمی اتفاق نصیب فرما۔ جو مسلمانوں میں نفرتوں کا بیج بو رہے اہل اسلام کو ان کے فتنوں سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین، اپنے فضل سے مسلمانوں میں رنگ نسل وطن علاقے فرقوں کی بنیاد پر نفرتوں کی جتنی شکلیں ہیں محفوظ فرما، باہمی اسلامی اخوت کو زندہ فرما، اسلامی بھائی چارہ عام فرما، اہل اسلام میں باہمی اتفاق نصیب فرما۔ جو اسلامی دنیا میں اہل اسلام میں بے دینی کو فروغ دے رہے اور مسلمانوں کے درمیان نفرتوں کو فروغ دے رہے مولا کریم مسلمانوں کو ان کے شر سے محفوظ فرما۔ دین کی خدمت کی جتنی شکلیں ہیں تیرے ہاں اے مولا سبھی کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی مدد اور نصرت فرما، وطن عزیز کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا، یا نیکی کی اور خیر کی اور تعمیر کی جتنی قوتیں ہیں انہیں غلبہ نصیب فرما، شر کی اور برائی کی اور تخریب کی جتنی طاقتیں ہیں انہیں نیست و نابود فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما، استحکام عطا فرما، ہر قسم کے خطرات سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم وطن عزیز کو ہر فتنے سے، ہر بدامنی سے ہمیشہ محفوظ فرما، یہاں ایمان ہدایت کا بول بالا فرما، اہل اسلام اہل پاکستان کو باہمی اتفاق نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے ملک پہ رحم فرما، ہمارے شہر پہ رحم فرما، ہم سب کے حال پہ رحم فرما، ساری امت کے حال پہ رحم فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك۔